الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یہ سورہ بلد کی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اس کی آیات رکھیں. ان کی یہ 30ویں سپارے کی 12 پڑھی جانے والی صورتوں میں سے ایک معروف صورت ہے. اس کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی مختصر جو مطالب ہیں اس کے معنی ان پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی. بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا دیا؟ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو. پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کی وصیت کی اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی. وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں. ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. محترم بھائیو، یہ صورت 12 پڑھی جانے والی صورت ہے. ظاہر ہے جو چھوٹی صورتیں ہیں نسبتاً ان کا تکرار زیادہ ہوتا ہے، نمازوں میں زیادہ سننے کو ملتی ہیں. اور ایسی صورتیں جب انسان تفسیر پڑھنا شروع کرے تو علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے ان صورتوں سے ابتدا کرے، تاکہ جو زیادہ اس کو سننے کو ملتی ہیں خود بھی زیادہ وہ اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے. عام طور پہ حفظ بھی پہلے مختصر صورتوں نے شروع کیا ہے، تو جو زیادہ وہ پڑھتا سنتا ہے اس کے مطلب پہلے اس کو پتہ ہوں، کیونکہ ان باتوں کی اس کو زیادہ یاد دہانی ہونی ہے، اس کے کانوں سے گزرنا ہے. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس صورت کو جب پڑھا جائے تو آپ اس کے ہر لفظ آپ کے ہمارے ذہن نشین ہوتا جائے کہ اس میں واقعی کیا مطلب ہے. یعنی جب بھی یہ صورت ہمارے سامنے امام کی آواز کانوں میں پڑے اور یہ صورت وہ پڑھ رہا ہو، تو اس کے جو ہر آیت میں کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے مطلوب ہے، کیا کہا جا رہا ہے، یہ بات ساتھ ساتھ ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے. اس سے سبق ہم حاصل کرتے جائیں. اس میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ الفاظ آپ کو سننے میں مشکل لگیں گے، لیکن آپ غور کریں تو بہت سے الفاظ تھوڑے سے محنت سے ہم ذہن نشین کر سکتے ہیں. کئی الفاظ تو ایسے ہیں جن کے اردو میں کوئی ان کے جو ملتے جلتے لفظ وہ موجود ہے. ان الفاظ کا ربط اگر قائم کر لیا جائے، اپنے جو اردو میں ان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان سے ربط قائم کر لیا جائے، تب بھی وہ ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بہرحال اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ان کی بھی تشریح، یعنی لغوی تشریح اس حد تک کہ اردو میں کہ ان کو ذہن نشین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس کو بھی ہم یعنی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے. اور پھر جو اس میں دیگر معنی آئے ہیں اسلاف کے اقوال کی روشنی میں جو ان آیات کی تفسیر آئی ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں، جو اس میں ہمارے لیے اسباق نکلتے ہیں. اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے جیسے ساری صورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، اس کی بھی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے.
اور آپ جانتے ہیں بسم اللہ ہر صورت کے سوائے سورہ توبہ کی ابتدا میں آئی ہے، لیکن اس صورت کی آیت نہیں ہے پہلی، بلکہ آیت لا اقسم بہذا البلد پہلی آیت ہے۔ تو آپ کسی بھی مصحف میں دیکھیں تو یہ آیت نمبر 1 جو ہے وہ بسم اللہ سے اگلی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں آیت نمبر 1 لکھا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ سورت کے شروع میں پڑھی جائے گی، لیکن اس کی پہلی آیت نہیں ہے۔ آیت اس کی سورت کی جو پہلی آیت وہ لا اقسم بہذا البلد یا والشمس وضحاها یا والضحى، وہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اس میں صرف اختلاف سورہ فاتحہ میں ہے کہ کیا بسم اللہ اس کی آیت ہے کہ نہیں، باقی جو صورتیں ان میں بسم اللہ اس کی آیت نہیں بلکہ پہلے ایک علیحدہ طور پہ پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس کے آگے سورت کی ابتدا ہوتی ہے لا اقسم بہذا البلد، لا اس کا لفظی معنی نہیں، اور پھر آگے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو یہاں پہ جو نہیں کا لفظ ہے یہ کئی جگہوں پہ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید میں، قسم سے پہلے نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا یا کسی بات کو کہنے سے پہلے لا کا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ مراد نفی نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں کہ لا اقسم کہ میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی، یہ مراد نہیں، بلکہ یہ جو لا ہے یہ تنبیہ کے لیے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ جو رد کے لیے جو باطل لوگ ہیں ان پہ رد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کے مخالف عقیدہ یا منہج رکھتے ہیں وہ غلط ہے، پھر آگے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو تنبیہ اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے یعنی متوجہ کرنے کے لیے انسان کو۔ مثلا فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، اس طرح سے کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آئے۔ تو لا پھر آگے قسم شروع ہوتی ہے اقسم بہذا البلد، اقسم، لہذا لا اقسم کے ساتھ نہیں، لا اقسم نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ لا علیحدہ ہے جو تاکید کے لیے تنبیہ کے لیے، اقسم سے پھر ایک اور جملہ ایک طرح سے شروع ہوتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، کس کی قسم کھائی؟ بہذا البلد، بی، یہاں پہ قسم کے جو حرف استعمال کیا گیا وہ بی ہے، یعنی قسم کے لیے عربی میں بی، باللہ یا تاللہ یا واللہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہاں پہ بی استعمال کیا گیا کہ میں قسم کھاتا ہوں بہذا اس کی، البلد شہر، یہاں سے کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ مکرمہ کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قسم کھائی۔ یہ قسم ہمیں جو سورۃ تین کے شروع میں بھی نظر آتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین کی قسم یعنی شہر مکہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بھی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور یہ مکہ مکرمہ کی جو عظمت، حرمت، اس کی جو قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہے، اس پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کی قسم کھانا اس مخلوق کی عظمت پر یہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور آیت میں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ مکرمہ کے لیے ام القریٰ کا لفظ استعمال کیا، اس کو بستیوں کی ماں قرار دیا گیا۔ تو افضل ترین جو شہر، افضل ترین بستی جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جس کو قرار دیا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ قیامت کے دن سے اس کو حرام قرار دیا گیا، اور یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے اس کی حرمت قائم کی گئی، اور قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی۔ جو افضل ترین جگہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جو کہ ام القریٰ ہے، مکہ مکرمہ، جو افضل ترین یعنی جہاں پہ مکہ مکرمہ، جہاں پہ کعبہ مشرفہ موجود ہے، مسجد الحرام جو افضل ترین مسجد ہے، ایک نماز کی وہاں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی گئی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، بہذا البلد، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ترجمانی شروع میں نے پڑھی اس میں ہے کہ اور آپ اس شہر میں حلال ہونے والے ہیں۔ ایک ترجمہ حل کا معنی کہا جاتا ہے ارباب حل و عقد، اردو میں اس لفظ استعمال کرتے ہیں، ارباب حل و عقد، یعنی وہ ارباب، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہیں کسی جگہ سے، ان کو کہا جاتا ہے حل کہتے ہیں گرہ کھولنے کو، عقد کہتے ہیں گرہ باندھنے کو۔ حل سے ایک جو معنی یہاں پہ لیا گیا ہے وہ حلال ہونا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو حلال کیا گیا، اور دوسرا معنی اس میں جب مسافر کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے تو اپنا سامان کی وہ گرہ کھولتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ حل مسافر بہذا المنزل، تو مسافر اس جگہ پہ اس نے یعنی قیام کیا، پڑاؤ کیا۔
تو پڑاؤ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس شہر کی قسم جبکہ آپ کا اس میں پڑاؤ تھا، آپ کا اس میں پڑاؤ ہے، اس حالت میں اس شہر کی قسم کہ جبکہ آپ اس میں موجود ہیں، حل بہذا البلد، یعنی جبکہ آپ اس میں حل کیے ہوئے ہیں، اس میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اس میں آپ بسیرا کیے ہوئے ہیں. ایک یہ معنی ہے، دوسرا یہ معنی ہے کہ جبکہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کیا گیا. پہلے معنی کے اعتبار سے، اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم اس حالت میں کھائی کہ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوں، اور افضل ترین جو جگہ ہے اس کی قسم کھائی گئی، اور اس میں جب سید ولد آدم موجود ہوں تو ان کی موجودگی کی وجہ سے یقیناً اس کی جو حرمت، اس کی شرف، منزلت وہ کہیں بڑھ جاتی ہے. مکہ مکرمہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہو، اس کی وجہ سے اس کی جو عظمت ہے وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. تو اس مکہ کی قسم کھائی کہ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوں. یہ مکہ کی ایک شرف کی بات ہے. اور دوسرا معنی جو مشہور معنی یہ کہ اس وقت مکہ کی قسم جبکہ آپ کے لیے اس کو حلال کیا گیا. یہ معنی صراحتاً حدیث سے ثابت ہے. مثلا بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اس دن حرام کیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حرمت سے قیامت تک کے لیے حرام ہے. نہ اس کے خضرو پودے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی، اور نہ ہی اس میں شکار کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ یہ اس کو میرے لیے ایک دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ حرام ہے جیسے اس سے پہلے حرام تھا قیامت تک کے لیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہارے سے کوئی یہ کہے کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ میں نے اس میں قتال کیا یا اس میں یعنی میرے لیے حلال ہوا، تو اس کو کہو کہ اللہ نے اس کو میرے لیے ایک گھڑی کے لیے حلال کیا تھا اور تمہارے لیے اس کو حلال نہیں کیا. لہذا یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت اس میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ یہ مکی صورت ہے. مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں انت حل بہذا البلد اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ اس سے جائیں گے اور دوبارہ پھر آپ اس میں آئیں گے، اور اس وقت آپ کو اس کے لیے اس شہر کو آپ کے لیے حلال کیا جائے گا. اس میں قتال کرنا آپ کے لیے حلال کیا جائے گا، جبکہ اصل میں اس میں قتال کرنا حرام ہے. لیکن اس شہر کو ایک گھڑی کے لیے آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کی یہ یعنی اجازت آپ کو دی جائے گی. اور اس میں جیسے علماء نے فرمایا کہ اس وقت کی قسم جبکہ آپ کے لیے اس کو حلال کیا جائے گا، تو یہ اصل میں قسم کھائی جا رہی ہے فتح مکہ کے دن کی. یعنی مکہ کی قسم جبکہ اس کو فتح کیا گیا سن 8 ہجری میں، جب رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں. اور وہ بہت عظیم دن تھا، جو رمضان کا وہ دن جبکہ اس میں مکہ کو فتح کیا گیا. وہ شرک کو ختم کر کے وہاں پہ توحید کو قائم کرنے کا دن تھا، یعنی جہالت کو ختم کر کے ظلم نور کا بول بالا وہاں پہ ہوا. تو ایک مشرکین کا جو جگہ تھی وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. تو اسلام کی عظمت اور اس کی نصرت کا ایک وہ دن تھا، قدیم فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی عطا فرمائی. تو اس دن کی کا حوالہ دے کے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس مکہ کی قسم جبکہ آپ کو اس میں حلال کیا جائے گا، یعنی کہ فتح مکہ کے جو دن تھا اس وقت اس مکہ کی قسم. اس کے آگے فرمایا گیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. پہلی قسم مکہ کی کھائی گئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حلال کیا گیا، اور دوسری قسم والد کی اور اس کی اولاد کی، ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور جو اس نے جنا یعنی اس کے اولاد کی قسم. اس سے کیا مراد ہے؟ والد اور اولاد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دو مشہور معنی اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں. یا تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے تمام اولاد آدم ہیں، یعنی تمام انسانیت کی اس میں قسم کھائی گئی. پہلے بستی کی جو اشرف ترین بستی تھی، افضل ترین بستی، اس کی قسم کھائی گئی. پھر انسانیت کی قسم کھائی گئی کہ آدم اور اولاد آدم ان تمام کی قسم کھائی گئی. اور اس معنی کو امام نے کثیر رحمہ اللہ نے پسند کیا کہ اس سے مراد آدم اور اولاد آدم تمام ہیں. اور دوسری اس سے معنی جو امام جرین نے اختیار کیا کہ اس سے مراد ہر والد اور ولد ہے، ہر
جننے والا اور جس کو جنا جب اس کے اندر شامل ہے، خواہ وہ یعنی انسانوں میں یا غیر انسانوں میں، جو بھی والد اور ولد کے لفظ کے اندر شامل ہے وہ سارے اس کے اندر اس آیت میں جو ہے مراد ہے۔ ووالد وما ولد، ان چیزوں کی قسم کھا کے، شہر مکہ کی قسم جو اس میں حلال کیے گا، اور آدم علیہ السلام والد اور ولد کی قسم کھا کے پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ کس چیز پر قسم کھائی جائے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ضرور بالضرور ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کو بیان کرنے میں تین چیزوں کی تاکید، تین طرح سے تاکید اس بات کی بیان فرمائے گی۔ پہلی تاکید قسم کے ذریعے، پہلے جو قسم کھائی گئی چیزوں کی اس چیز پر۔ دوسری تاکید لقد خلقنا، لا یہ اس کو بھی لامت تاکید کہتے ہیں، یہ بات کی تاکید کے لیے شروع میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری تاکید قد بھی تاکید کا صیغہ ہے، لقد، یعنی اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ یہ قسم ہے اس بات پر کہ یقیناً ضرور بالضرور خلقنا الانسان فی کبد، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی کبد میں۔ کبد سے مراد دو معنی اس کے اسلاف سے ثابت ہیں، اس کے معنی میں پہلا معنی کہ انسان کو صحیح قد و قامت میں اچھی خلقت میں پیدا کیا، اور یہ اسی طرح کا مطلب ہے جیسے فرمایا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پس تمہیں استوار کیا، درست کیا، اور تمہیں معتدل قد و قامت سے اس نے بنایا، سواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں بنا دیا، جس ساخت میں چاہا تمہیں بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت پہ، بہترین شکل و صورت پہ اس کو پیدا فرمایا۔ انسان کے جہاں پہ اس کے سارے اعضاء کی جو حیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جہاں پہ ناک لگائے، جہاں کان لگائے، جہاں سر رہے، جہاں دھڑ ہے، جہاں ہاتھ پاؤں ہیں، یہ بہترین کیفیت ہے جس پہ انسان کو پیدا کیا گیا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صفت میں پیدا فرمایا، فی احسن تقویم، بہترین جیسی صورت ہو سکتی تھی ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں یہ اس میں پہلا مراد لیا گیا فی کبد کا، اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ کبد سے مراد مکابدہ یا مشقت برداشت کرنا، مشقتیں جھیلنا، اس سے مراد ہے۔ یہ بھی ایک یعنی معروف معنی ہے کہ بھی انسان کو جب سے وہ پیدائش سے پہلے سے اس کی مشقتیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر پیدائش اور اس کے بعد اور رضاعت، اور بعد میں پوری زندگی اس کی مشقتوں میں گھری ہوتی ہے، یا اس کو کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی مصیبت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی مصیبت کو آنے والی ہوتی ہے، ایک مصیبت کے بعد دوسری تیسری مصیبت ہوتی ہے، مصیبت بڑی ہو چھوٹی ہو، لیکن مصائب سے خالی کسی انسان کی زندگی میں ممکن نہیں۔ وہ کافر ہے، مسلمان ہے، سے قطع نظر نیک سے نیک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، ان کی زندگی میں کتنی زیادہ مشکلات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا کی فطرت، اس دنیا کی جو اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے، اس دنیا کو کی جبلت ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا۔ تو انسان یہ سوچے کہ اس میں بالکل سکون سے رہے گا، جیسے جنت کی زندگی ہے ویسے اس کو یہاں پہ زندگی میسر آ جائے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جنت میں جا کے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ داخلہ میسر کرے، وہیں پہ جا کے وہ زندگی مل سکتی ہے کہ بالکل آرام و سکون، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو ایک ایسے گھر کی بشارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے گھر کی جنت میں بشارت دے دو کہ جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، کوئی شور و غل نہیں ہے اور کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو بغیر مشقت، بغیر تھکاوٹ کے زندگی ہے وہ جنت میں ہی آئے گی۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے شدید مشقت میں پیدا کیا۔ کس چیز کی یہ مشقت ہے؟ یہ مشقت اس کی رزق کی تلاش میں بھی ہے، اس کے شروع دور سے اپنے جو فطرت کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ مصائب ہیں ان کو جھیلنے میں ایک مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اس پہ لاگو کیے ہیں، شریعت مطہرہ نازل کی ہے، اس کی اتباع کرنے میں بھی مشقت ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو مشقت ہے، بلکہ یہ یقیناً یہ جو مشقت ہے جو اللہ کی شریعت کو فالو کرنے، اس کی اتباع میں مشقت ہے، وہ اپنے رزق کی طلب میں جو مشقت ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔
وہ تو ہے ہی، جو رزق میں حاصل کرنے میں ایک مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کو بھاری، اپنے نفس کو بھاری اس کو یہ بات لگتی ہے کہ اپنے آپ کو اس شریعت کا پابند بنائے. جیسے اللہ نے کہا اس کی حدود سے نکلنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا پابند بنایا. اب یہ اس میں اس کے لیے مشقت ہے، کیونکہ اس کا نفس چاہتا ہے کہ اس کو مطلق العنان چھوڑ دیا جائے، کھلا اس کی زمام میں کار کھلی چھوڑ دی جائے، جہاں چاہے جو چاہے کرتا پھرے. لیکن اللہ نے اس کو پابند بنایا کہ نہیں، اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا ہے، دبانا ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے، اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی. اس میں بھی اس کے لیے ایک مشقت ہے. انسان کے لیے مصیبتوں میں آپ دیکھیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو انسان کو نظر آتا ہے جب اس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ ادھر ادھر دیکھے، اس کو نظر آئے گا کہ وہ اکیلا نہیں ہے. جو اس پہ مصیبت آئے گی اس کو نظر آئے گا دیگر کتنے ہی لوگ اس طرح کی مصیبت، بلکہ اس سے بھی زائد، اس سے بھی جو شدید تر مصیبتیں اس میں وہ مبتلا ہیں. اور ہمیں کئی ایک دعائیں ایسی بتائی گئیں، طریقے ایسے بتائے گئے جن سے کہ حدیث میں، جن سے کہ انسان اپنی مصیبتیں یہ یعنی دور کر سکتا ہے، ہلکی کر سکتا ہے. بہت سی ایسی دعائیں میں یعنی ملتی ہیں. بہرحال ان کا مطالعہ جو سنت مطہرہ میں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہاں پہ جو نکیرہ اس میں بھی علماء کہتے ہیں فی کبدن، یعنی نکیرہ سے جو دو زیریں آ رہی ہیں اس میں مراد یہ ہے کہ شدید مشقت میں پیدا کیا. آگے آ رہا ہے فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو طاقت نہیں ہے، کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھتا. انسان اتراتا ہے اپنی جو طاقت تو ایسا اس کو زوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پہ کون طاقت رکھتا ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تک عاد ہے انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر حق کے اور کہنے لگے ہمارے زیادہ طاقتور کون ہے، من اشد منا قوة. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوة، کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ان سے زیادہ طاقتور ہے. اور وہ اللہ کی آیات کو آگے فرمایا کہ جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. یہ انسان اپنے جسمانی طاقت یا کسی اور وجہ سمجھ لے کہ میرے پہ کون طاقت رکھتا ہے، میرے پہ کون قدرت رکھتا ہے، تو اللہ فرمایا نے کیا اس نے سمجھ لیا ہے کہ اس پہ طاقت، اس پہ قدرت رکھتا ہی نہیں. اللہ یقدر علیہ احد یقول، وہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے اہلکت مالا لبدا. آگے اللہ نے فرمایا انسان کہتا ہے دیکھو میں نے کتنا مال لٹا دیا اپنی دنیاوی آسائشیں پورے کرنے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے بھی، اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے. انسان مال ایک تو خرچ کرتا ہے اور پھر فخر سے بتاتا ہے کہ دیکھو مال لبدا. لبد یعنی کثیر، لبدا کثیر مال. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھو کتنا مال لٹا دیا، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں میں نے فلاں جگہ اتنا خرچ کیا، فلاں اتنا خرچ کیا، میں نے دنیاوی آسائشوں پہ، مختلف چیزوں پہ جو ہے اتنا مال لٹا دیا. اپنے فخر کے طور پہ دنیا کو اپنے مال کی کثرت، وہ جو اس کے خرچ کرنے کی کثرت ہے وہ دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے. مال اللبدا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. مال ایسے خرچ کرتا ہے جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں، حلال حرام اس کو پرواہ کوئی نہیں، کہاں سے اس نے کمایا، کہاں خرچ کر رہا ہے، ایسے خرچ کرتا ہے اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے ہی نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، یعنی کسی نے دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا. اگر وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس پہ جزا سزا ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ جو فخر کے طور پہ دوسروں کو بتاتا پھرتے کہ میں نے اتنا مال لٹا دیا، اس کا ترجمانی اس طرح سے کی جاتی کہ میں نے کثیر مال لٹا دیا. یہ جو مال لٹا دیا اس پہ ایک دن حساب ہونے والا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے حضور سے وہاں ہٹ نہ سکیں گے. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن حتی یسأل عن اربع، جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. انہوں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں یہ کہاں سے اس نے کمایا، کہاں سے خرچ کیا. جہاں سے مال کما رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، اس کے بارے میں حساب کتاب انسان سے ہونا ہے. یہ جس انسان کا ذکر ہے اگر یہ صرف اس پہ پوری آ رہی ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا تو یہ یقیناً وہ یعنی کافر انسان ہی ہے. کہ ایسا انسان جو یہ سمجھتا ہو اندر اپنے سمجھنے لگے کہ اللہ کہ کوئی اس پر طاقت نہیں، کسی کی اس پر طاقت نہیں ہے، اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، یا یہ سمجھے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، جیسے چاہے وہ مال لٹائے جو چاہے کرے، کوئی اس کو دیکھنے والا حساب کرنے والا نہیں ہے،
تو ایسا جو انسان ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا. اور جی یہ صرف جس کے اندر کہ اگر کم تر درجے میں کسی درجے میں صرف موجود ہوگی تو اس قدر اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی. جتنا زیادہ انسان کے اندر ایمان پختہ ہوگا اتنی یعنی یہ صرف اس میں کم ہونی چاہیے, اتنی اللہ کو حاضر ناظر جاننا, اس کے آگے جو کھڑے ہونے کی جو جواب دہی کا احساس ہے اس کو ذہن میں رکھنا زیادہ اس کے ذہن میں رہے گا جتنا اس کا ایمان یعنی مضبوط ہوگا. یہاں تک بھائیو ایک جو یعنی ایک معنی اس کا پورا ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں پیراگراف, اس میں کہنا تو نہیں چاہیے قرآن میں, بہرحال ایک جو مطلب ہے پورا ہوتا ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ایک نشانیوں کا ذکر کیا ہے, جو اس نے کئی نعمتیں انسان پہ نازل کی ہیں, ان کا ذکر کیا ہے کہ انسان ان پہ غور کر کے شاید عبرت پکڑنے والا بنے, اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین, یہ ایک ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں انسان بعض اوقات فار گرانٹیڈ لیتا ہے, ان کو تو لیتا ہے یہ تو ملنی تھی چیزیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ دیا تمہیں یہ سب, تم سب کو یہ نعمتیں ملی ہیں, ان کو غور نہیں کرتے, تمہیں یہ بھی ملا ہے. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یعنی اللہ تعالیٰ آنکھ کی نعمت کو خاص طور ذکر کر رہے ہیں, الم نجعل لہ عینین, اس کے لیے میں نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اتنی بڑی نعمت اس کو میں نے دی ہے, دو آنکھیں جن سے وہ یعنی ہر چیز دیکھ سکتا ہے. تصور کریں وہ لوگ جو نابینا ہوتے ہیں کیسے ان کی یعنی زندگی گزرتی ہے. ہماری دو آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جیسے احادیث میں آتے ہیں انسان صرف اس آنکھوں پہ اگر قیامت کے دن یعنی ساری زندگی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے, بعد میں اگر موازنہ کیا جائے گا اس نے ایک جو اس کی بینائی کی جو نعمت ہے اس پہ اس کا حق بھی اس نے ادا کیا کہ نہیں کیا, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اتنی بڑی صرف یہ نعمت بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کہیں گے اس کا حق ادا کر دیا تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, عین کہتے ہیں آنکھ کو, عینین دو آنکھیں. اور آگے فرمایا ولسانا وشفتین, لسان زبان بنائی, اور شفتین, شفہ کہتے ہیں ہونٹ کو, شفتین دو ہونٹ. ہم نے اس کی عینین دو آنکھیں نہیں بنائی, اور آگے فرمایا اس کی زبان نہیں بنائی, اور اس کے کیا دو ہونٹ نہیں بنائے. تو آپ ان سب کے فوائد پہ غور کریں, کس طرح سے زبان بولنے کے بھی کام آتی ہے, کھانے کے کام آتی ہے, چکھنے کے کام آتی ہے, اور جو انسان کے جو یعنی ہونٹ ہیں وہ اس کی خوبصورتی کا بھی باعث ہوتے ہیں, اور اس سے جو بات چیت میں بھی لازمی ہے اس کے لیے, پھر کھانے پینے میں بھی وہ بھی اس کے لیے لازمی ہے. جو آنکھوں کی نعمت ہے وہ تو اس کا پہلے ذکر گزرا. ان سب میں ہر نعمت ایک ایسی نعمت ہے اس میں انسان غور کرے, اللہ کو اس سے شکر ادا کرے, کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. عینین, لسان, شفتین. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہدیناہ النجدین, اور ہم نے اس کے سامنے دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں فرما دی. بعض نے اس کے ترجمانی ایسے بھی کی کہ کیونکہ پیدائش کا پہلے ذکر کیا گیا لسان شفتین, اس کے بعد انہوں نے اس کی یہ ترجمانی ایسے کی کہ وہدیناہ النجدین, کہ ہم نے اس کے لیے اس کی پیدائش کے بعد اپنے ماں کی چھاتیوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی, کہ اس کے بچے کی فطرت میں کیا رکھا کہ وہ اس سے یعنی رضاعت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ معنی بھی ایک خیال سے ثابت ہے, لیکن جو زیادہ مشہور معنی زیادہ مفسرین ہے یہی ہے کہ وہ ہدیناہ النجدین یعنی خیر اور شر کا راستہ اس سے مراد ہے, کہ ہم نے کیا اس کے سامنے خیر اور شر کا راستہ بیان نہیں کر دیا. یہ معنی دیگر آیات میں بیان ہوا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر کے شروع میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, انسان کی پیدائش ہم نے کی ایک یعنی نطفے تھے, اور پھر ہم نے اس کو سمیع بصیر بنایا, سماعت عطا فرمائی, بصر عطا فرمائی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا, ہم نے اس کو رستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دی, شکر والا رستہ, شکر گزار بنے یا وہ کفر والا بنے, اور اس کے دونوں رستوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس پہ بات واضح فرما دی, اس کی رضا کا رستہ کون سا ہے اور اس کے دوسرے جہنم کی طرف جانے والا رستہ کون سا ہے. اب اس کی مرضی ہے, اس نے چاہے تو وہ اللہ کی رضا کے رستے کے پیچھے لگ کے جنت کی طرف چلا جائے, چاہے تو اپنے آپ کی جو یعنی زمام کار وہ کھلی چھوڑ دے, مطلق العنان اپنے آپ کو چھوڑ دے اور جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جائے. وہدیناہ النجدین. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ ان تکفروا, کہ تم کفر کرو یا یعنی تم کفر کرو یا شکر کرو, اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ
اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، ساتھ ہی بھی واضح فرما دی کہ یہ خیر کا رستہ مجھے پسند ہے، شر کا رستہ جو مجھے پسند نہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں کئی ایک جو اچھے لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہے. ایک گھاٹی کا تذکرہ ہے کہ آیات کی ابتدا ہوتی ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ اس نے ایک دشوار گزار گھاٹی کو تجاوز نہیں کیا، اس کو پار نہیں کیا، اس کو عبور نہیں کیا. عقبہ، آپ نے یہ لفظ ہم سنتے ہیں مکہ میں جو یعنی جمرہ عقبہ مثلا کہا جاتا ہے، تو عقبہ کہتے ہیں ایک دشوار گزار گھاٹی، ایک بلندی کی طرف لے جانے والا دشوار گزار رستہ جس پہ جانے کے لیے انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑے. تو اس نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا، اس رستے کو دشوار گزار رستے کو انسان نے عبور نہیں کیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. اور اس میں جیسے شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ مراد یہ کہ کیوں انسان اختیار نہیں کرتا، دعوت دی جا رہی ہے کہ کیوں اے انسان تو اختیار نہیں کرتا وہ دشوار گزار رستہ جس کے آگے جس کا بیان ہو رہا ہے کہ دشوار گزار جو رستہ ہے تو اس کو کیوں اختیار نہیں کرتا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ عقبہ، وہ دشوار گزار جو رستہ ہے وہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، پھر آگے اس رستے کا بیان فرمایا. ہمیں پہلے دعوت دی گئی کہ تم نے وہ دشواری والا رستہ اختیار کرنا ہے. دشواری والا رستہ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پہ انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. جیسے حدیث میں جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا جو کہ انسان کو ناپسند ہے. تو جنت کے راستے کے لیے جانے کے لیے اپنے نفس کو کچھ دبانا پڑتا ہے، اس لیے وہ دشواری کا رستہ ہے. جہنم کا رستہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دو، سیدھے جہنم کی طرف بندہ جاتا. شہوات سے جہنم کو گھیر دیا گیا، اور جو جنت ہے اس کو مکارہ سے، جیسے حدیث میں لفظ ہے مکارہ سے گھیر دیا گیا. مکارہ یعنی جو انسان کو مکروہ، اس کی طبیعت کو بھاری چیز لگتی ہے تو اس سے گھیر دیا گیا، اس لیے وہ دشواری کا رستہ ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. وہ رستہ کیا ہے جس کی اختیار کرنے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے. پہلی بات فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھڑانا. فَكُّ رَقَبَةٍ کہتے ہیں گردن کو، رقبہ فک کرنا یعنی چھڑانا. فَكُّ رَقَبَةٍ، رقبہ کو، گردن کو چھڑانا. جہنم یعنی گردن کو، کسی غلام کو آزاد کرنا. انسان کسی اور کے جو ملکیت میں غلام ہے اس کو خرید کے آزاد کرے، یا جو اس کے اپنے ملکیت میں جو اپنا اس کا غلام ہے، جو کہ کفار سے جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت کے طور پہ غلام لونڈیاں ہاتھ آتے ہیں. ظاہر وہی ایک واحد شرعی طریقہ ہے غلام بن سکنے کا. تو اس کے نتیجے میں اگر اس کا اپنا غلام ہے اس کو آزاد کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ہی بہت بڑی ہے، ثواب کا کام ہے. فک رقبہ. اور اس میں اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہمیں ملتی ہیں. صرف ایک حدیث میں اکتفا کروں گا جس میں فرمایا گیا کہ انسان جب کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے اس عضو کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتے ہیں. اس کے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ، اس کے پاؤں کے بدلے اس کا پاؤں جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دیا جاتا ہے. بھائی علماء نے اس میں جو ایک اور بات لکھی ہے فک رقم میں، ایک تو یہ صورت آتی ہے جو کہ اس وقت تقریباً ظاہر موجود نہیں ہے جب تک کہ دوبارہ مسلمانوں کی عزت کا دور نہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دور کو لٹا دیں. یہ دوسری جو صورت اس آیت میں جو دوسرا معنی آتا ہے فک رقبہ میں غلام آزاد کرنے میں، وہ ہے جو ظالموں کے پاس جو مسلمان قید ہوں ان کو قید سے رہائی دلانا. کیونکہ جب وہ قید ہوتے ہیں بتا اوقات ان کو چھوڑنے پہ وہ ظالم کافر وہ آمادہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو معاوضہ کچھ نہ دیا جائے، اس کا فدیہ نہ دیا جائے. اس فدیے کو دینا یہ بھی ایک دشوار گزار رستہ ہے. وہی شخص دے گا جو کہ اللہ کی جو انعام اکرام اس پہ یقین رکھتا ہوگا. ایک بڑا وہ فدیہ دے رہا ہے، اپنی جیب سے وہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. جب تک اس کو آخرت کے انعام پہ یقین نہیں ہوگا وہ خرچ نہیں کرے گا. تو یہ اس کو آزاد کرنا، قیدیوں کو قیدی سے آزادی دلوانا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، فک رقبہ کے اندر شامل ہے. اور اس میں جو بعض علماء معاصرین نے یہ معنی بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض تلے دب گیا، اس پہ دوسروں کا یعنی مطالبہ آ گیا، اس میں واقعی صحیح معنی میں اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، صحیح چیز کی اس نے قرض لیا اس کے پاس استطاعت نہیں ہے،
تو اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر کے اس قرض سے اس کی گردن چھڑا لینا، اس کو اس قرض سے آزاد کروا دینا، یہ بھی شاید اس کے معنی میں شامل ہو۔ تو گردن کو چھڑانا یہ ایک بہت بڑا ایک نیک کام ہے، جس کا یہاں سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ دشوار گزار رستہ ہے جس کی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے اختیار کرنے کی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ فک رقبہ، گردن آزاد کرنا، او اطعام یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، ایک ایسے دن میں جو شدید بھوک کا دن ہو۔ مسغبہ یعنی بھوک، شدید بھوک، تو ایک ایسا دن جو بھوک و افلاس کا دن ہو، قحط سالی کا دن ہو، جو انتہائی ضرورت شدت کا دن ہو، اس میں کھانا کھلانا۔ یہ دوسری بات جس کا ذکر کیا گیا عقبہ کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا عقبہ کے بیان میں، تو دشوار گزار رستہ کیا ہے جس کا اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور کس کو کھانا کھلانا؟ فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، اس سے پہلے کہ آگے اگلی آیت پڑھیں، اس دن کھانا کھلانا جس دن کے جو بھوک کا دن ہو، اس میں ایک تو کھانا جس کو کھلایا جائے اس کی ضرورت بھی اشد ہوگی، اور جو کھانا کھلا رہا ہے اس کی بھی ہاتھ نسبتاً تنگ ہونے کی اس میں امکان ہے، کہ ایک ایسا ماحول ہے، ایک ایسا دور ہے جس میں کہ نسبتاً یعنی قحط سالی ہے، بھوک و افلاس کا دور ہے، اس میں بھی وہ دوسروں کو بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو اس میں اس کا یعنی بہت ثواب ہے۔ کس کو کھانا کھلانا اگلی آیت میں آ رہا ہے یتیمن ذا مقربہ، یتیم، ایسا یتیم ذا مقربہ، مقرب یعنی قرابت داری، ایسا یتیم جو قرابت دار ہو، ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو قرابت دار بھی ہو، تو اس کے دوہرا اجر ہے۔ یتیم کو کھانا کھلانا بلا شک بہت بڑا اجر ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے انا وکافر الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ ایسے ہیں جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اپنی انگلیاں ملائیں، تو یعنی جنت میں ہم اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یتیم کی پرورش ایک بڑا اس میں اجر ہے، لیکن ایسا یتیم جو قرابت دار بھی ہو وہ اس کا دوہرا اجر ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی ذی الرحم صدقۃ وصلہ، کہ جو ذی الرحم جو قرابت دار ہے اس پہ صدقہ کرنا وہ صدقہ بھی ہے اور قرابت داری صلہ رحمی بھی ہے، اس کا دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرابت داری کا ذکر کیا کہ ایسا یتیم جو قرابت دار ہو اس کو کھانا کھلانا، خاص طور اس کا ذکر کیا کہ اس کو کھانا کھلانا بھوک والے دن، بھوک و افلاس والے اوقات میں، وہ اس گھاٹی کے اندر اس رستے میں شامل ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ایک پہلا شخص جس کو کھانا کھلانے کا ذکر کیا گیا ایسا یتیم جو قرابت دار ہو، یا ایسا مسکین جو ذا متربہ خاک نشین، متربہ تراب کہتے ہیں مٹی کو، تراب، تو ایسا مسکین جس کے پاس مٹی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب یہ کہا جائے اس شخص کے پاس صرف مٹی ہے یعنی بالکل خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں، بالکل وہ انتہائی فقیر شخص ہے، ذا متربہ خاک نشین، یا اس لیے بھی یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کا جسم مٹی سے ملا ہوا ہے فقر و فاقے کی وجہ سے، یعنی حاجت کی شدت کی وجہ سے۔ تو شدید فقر یہاں یہ کنایت ہے کہ شدید فقر سے جو دو چار ہو، ایسا مسکین ذا متربہ، ایسا مسکین جو خاک نشین ہو، تو مٹی کے علاوہ اس کے بعد کچھ نہ ہو، شدید فقر سے دو چار ہو، اس کو کھانا کھلانا۔ یہ دو اشخاص کا ذکر ہے جن کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو کہ ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے باہم تلقین کی، صبر کی، باہم تلقین کی، وصیت کی، رحم کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس شرط کا ذکر کیا کہ یہ اچھا رستہ، یہ جو کام جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کام نیک کام صرف تبھی ہو سکتے ہیں، یہ کام اچھے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ کام صرف تب ہو سکتے ہیں جبکہ ان کو کرنے والا مومن ہو، جبکہ ان کو کرنے والا ایمان اس کے اندر، اس کے دل میں جاگزی ہو، ورنہ ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک کافر جو مرضی خیر کے کام کرتا رہے، اللہ کے ہاں کوئی فائدہ دینے والی وہ کام اس کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا منصورہ، یعنی ہوا میں ان کو جو ذرے ہوتے ہیں ہوا میں، اس طرح اس کے اعمال کو تحلیل کر دیا جائے گا، بے وقت کام ہے۔ تو یہ کام نیک کام صرف تبھی ہو سکتے ہیں، مسکین غلام چھڑانا یا کھانا کھلانا، جبکہ ان کو کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہو جو کہ ایمان لائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ وہ شخص جس نے ایمان لایا اور
من عمل صالحا، وہ شخص جس نے کہ عمل کیے، نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی فلنحینہ حیاۃ طیبہ، پاکیزہ زندگی اس کو دیں گے۔ ایک اور آدمی فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، اس کو اپنا مقصد بنایا اور اس کے لیے کوشش کی اور ساتھ وہ مؤمن تھا، وہ مؤمن، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ان کی جو سعی ہے وہ مشکور ہے، وہ قدردان، وہ اس کی قدر ہے۔ تو یہ نیک کام جن کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ پھر یہ ان کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ایمان لانے والوں میں سے بھی تھا، تبھی وہ نیک کام ہے، ورنہ ان کاموں کا فائدہ نہیں۔ وتواصوا بالصبر، ان لوگوں میں شامل تھا جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے آپس میں دو چیزوں کی تلقین کی، وصیت کی۔ پہلی چیز صبر، دوسری چیز رحمت، ایک دوسرے پہ رحم کرنا۔ پہلی چیز صبر، یعنی صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر سے مراد جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں ان کے آگے صبر کرنا، اسی طرح اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اس پر بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ انسان کا نفس چاہتا ہے اس سے نکل جائے، ان سے اطاعت کے کاموں پہ پابندی نہ اختیار کرے، لیکن وہ زبردستی اپنے آپ کو جماتا ہے، ان پہ صبر کرتا ہے۔ اور جو معصیتوں میں کام ہے ان سے اپنے آپ کو روکی رکھنا، اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو نیکی کاموں پہ کو کرنے پہ جو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ بھی اس کے اندر یعنی شامل ہیں۔ اطاعت کے کاموں کو کرنے پہ صبر کرنا، معصیت کے کاموں سے رکنے پر صبر کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، تکوینی جو آزمائشیں آتی ہیں ان پہ صبر کرنا، یہ ساری چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کو صرف خود صبر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کی وصیت کرتے ہیں وتواصوا بالمرحمہ، رحم دلی کی، ایک دوسرے سے پر رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو رحم کے بارے میں، رحمت، ایک دوسرے پہ شفقت، رحمت کے بارے میں، حتیٰ کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جو دیگر جاندار چیزیں ان پر بھی رحم کرنا کے بارے میں کئی ایک یعنی میں شرعی نصوص ملتے ہیں، آیات حدیث ملتی ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ اس رحم کے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ان ساری صفات کا ذکر کر کے کہا گیا کہ یہ ہیں لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن پکڑایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں لوگوں میں شامل کرے۔ اصحاب المیمنہ، کیا خوش قسمتی ہوگی کہ وہاں پہ دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اس کا مطلب پھر آگے جو رستہ ہے وہ یعنی اللہ کی رحمت سے وہ جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرے صنف کا ذکر کیا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ نشانیوں کو جھٹلایا، کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، تو وہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ مشأمہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور شؤم نحوست کو بھی کہتے ہیں کہ نحوست والے لوگ ہیں، یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے یا نحوست والے وہ لوگ ہیں۔ ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، ان پہ ایسی آگ ہوگی جو کہ ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی، ایسی آگ کہ ان کو، جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، ان کو آگ میں پھینک کر ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، کہیں سے نکلنے کی ان کے لیے اس کوئی راہ نہ ہوگی، اس آگ سے کبھی کسی طرح بھی وہ نکل سکیں، اس کی کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ یہی لفظ سورہ حمزہ میں فرمایا گیا، اس کے آخر میں بھی آتا ہے علیہم نار مؤصدہ، کہ ان پہ ایسی آگ ہوگی جو کہ ہر طرف سے یعنی بند کر دی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو مضامین بیان کیے گئے اس کو ہمیں ازبر کرنے کی، اس سے سبق حاصل کرنے کی یعنی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس کا ایک مضامین کا خلاصہ آخر میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے قسم کھائی گئی شہر مکہ کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حلال ہونے کا ذکر کیا گیا، اور ذکر اور والد اور ولد کی قسم کھائی گئی، والد اور اولاد کی، اس بات پر کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنا مال لٹا کر فخر کرتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کچھ گنوائیں، کیا ہم اس کے لیے 2 آنکھیں، 1 ہونٹ اور 2 آنکھیں اور 1
زبان 2 ہونٹ نہیں بنائے اور اس کو 2 رستوں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کی. اور پھر فرمایا کہ کیا وہ کیوں جو دشوار گزار گھاٹی دشوار گزار رستہ کیوں اختیار نہیں کرتا, اور وہ تم کیا جانو وہ کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا اور پھر کھانا کھلانے کا ذکر کیا, خاص طور پہ قرابت دار یتیم کو اور خاک نشین مسکین کو, اور پھر فرمایا کہ یہ کام جب اس حالت میں وہ کرے جبکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرنے والوں میں سے ہو. اور آگے دوسری صنف, اور یہ جو لوگ ہیں یہ اصحاب یمین ہیں. آگے دوسری صنف کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, وہ اصحاب شمال ہیں, اصحاب المشأم ہیں. ان پر وہ آخر میں جہنم میں پہنچیں گے. اللہ اس قرآن کو پڑھنے کی ہمیں توفیق دے, جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا اس کو ہمارے ذہن میں محفوظ فرما دیا. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے بہترین پہلو کی اتباع کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے جائز حاجات پوری فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی نصرت کے لیے استعمال فرما لے, ہمیں اپنے دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن حدیث پہ عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے ماتحت کی جو اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پہ ہماری مدد فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. اور ہم جو اس گھر میں یہ اللہ کی توفیق ہے پہلی دفعہ یہاں پہ درس کا انعقاد ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے صاحب خانہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے, اس کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے, ان کو اس کا بڑھا چڑھا کے اجر صلہ ان کو عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.